ستاروں پر کمن ڈالنے کے لیے اقبال نے پیغام دیا، فرماتا ہے کہ زمین کے خزانے ہوں یا آسمان کے خزانے ہوں، اے اہل اسلام ہم نے تمہارے لیے یہ مسخر کیا ہے تو جو سائنس آج ترقی کرتی ہے ہمارے آقا کریم 14 صدیاں پہلے بتا گئے تھے۔ موبائل کے ذریعے تصویر کو شرق سے غرب میں پھینکا، اور تصویر ایمانی کا کمال یہ ہے کہ عمر کھڑے مدینے میں ہیں اور ساریاں لڑ لحاون میں رہے ہیں۔ قرآن گھر کے اصولوں سے لے کر مدرسے تک، مدرسے سے لے کر میدان جنگ سے لے کر ایوان اقتدار تک، ایوان اقتدار سے گلیوں بازار تک قرآن اور حدیث ساری تعلیمات ہیں۔ نقلیں بھی ہماری اتارتے ہیں، تانے بھی ہمیں دے۔ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صدق الله مولانا العظيم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله۔ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے۔ انتہائی عزتوں کے قابل سامعین عزیز وقار، حاضرین و حاضرات، اور بالخصوص آج کے مہمان خصوصی عزت مآب عالی مرتبت سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر جناب سردار عبدالقیوم نیازی صاحب اور دیگر شرکائے حفلۂ ادب اور اس اسلامیہ ہائر سیکنڈری اسکول کے پرنسپل اور اس کے جمیع سٹاف اور تمام طلباء و طالبات، آج کی اس تقریب میں شرکت کر کے مجھے قلبی سکون اور خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ ہمارے اس دور افتادہ پسماندہ علاقے میں اتنا خوبصورت اور عالی شان ایک تعلیمی ادارہ کام کر رہا ہے، جہاں طلباء کی تعلیمی سرگرمیوں کے ساتھ ساتھ ان کی سماجی سرگرمیاں اور ان کی اخلاقی تربیت کا بھی بھرپور اہتمام کیا جا رہا ہے۔ حضرات محترم، جو قومیں اپنے مستقبل کو محفوظ بنانا چاہتی ہیں ان کی تمام تر توجہ اپنے بچوں پر ہوتی ہے، اس لیے کہ یہ بچے قوم کا مستقبل ہوتے ہیں اور آنے والے زمانے کے یہ معمار ہوتے ہیں۔ حضرات محترم، اس پرفتن دور میں جبکہ ہمارا ملک شدید قسم کی پریشانیوں اور اضطراب کا شکار ہے اور امت مسلمہ بھی مختلف قسم کے فتنوں کا شکار ہے اور اغیار آج عالم اسلام پر مختلف طریقوں سے حملے کر رہے ہیں، ایسے حال میں ہمیں قرآن و سنت کی روشنی میں اپنے ان بچوں کی تربیت کرنی ہوگی تاکہ یہ مستقبل میں ایسے بہترین نوجوان، بہترین انسان، جہاں یہ بہترین انسان اس قوم کے لیے ثابت ہوں وہاں آقا کریم علیہ السلام کے بہترین امتی بھی ثابت ہوں۔ آج اگر ہم تاریخ کے اوراق پلٹیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اہل اسلام کی تاریخ بتاتی ہے کہ کسی دور میں کرۂ ارض پر علم، کرۂ ارض پر تحقیق، اس زمین پر تمام تر کمالات اہل اسلام اور مسلمانوں کے پاس تھے۔ تاریخ اگر الٹیں تو پتہ چلتا ہے کہ جب پیرس و لندن تاریکی میں ڈوبے ہوئے تھے تو غرناطہ و بغداد کی گلیاں جگمگایا کرتی تھیں، جب پیرس و لندن جہالت کے اندھیروں میں پھٹک رہے تھے تو اس وقت غرناطہ و بغداد کے شہر اور لائبریریاں مسلمانوں کو ایسا راہ دکھا رہی تھی کہ اس زمین کو ناپنے والے مسلمان تھے۔ صرف ایک سائنسدان ضیاء الدین ابن بیطار کی بات بتاؤں
جس نے 90 سے زیادہ صرف آنکھ کی بیماری کی تحقیق کی تھی۔ اس لیے حضرات محترم اس پانی پر پہلا پیری بیڑا چھوڑنے والے بھی امیر المومنین حضرت عثمان غنی تھے۔ لیکن کیا ہوا کہ اغیار نے ہمیں قرآن سے دور کرنے کی کوشش کی۔ اغیار نے ایک سازش کی کہ دینی معاملات اور دنیاوی معاملات میں ایسا گیپ ڈال دو کہ مسلمان امت کا نوجوان اگر یونیورسٹی کا رخ کرے تو مسجد و مدرسہ کو اس کی پیٹھ ہو جائے، اور اگر مسجد و مدرسہ کا رخ کرے تو یونیورسٹی کو اس کی پیٹھ ہو جائے۔ لیکن ہمیں ثابت کرنا ہوگا کہ مسجد بھی ہماری ہے، مدرسہ بھی ہمارا ہے، یونیورسٹیاں بھی ہماری ہیں، تحقیق بھی ہمارے اسلاف نے کی ہے، اور چاند تک اگر قدم لگانے انہیں نصیب ہوئے ہیں تو چاند تک جانے کی جستجو پیدا کرنے کے لیے بھی قرآن میں آیات موجود ہیں، قرآن میں ایسے اسباب موجود ہیں جس میں کہا گیا ہے کہ تم تحقیق کرو، زمین کے خزانے تم استعمال کرو۔ اللہ کا فرمان ہے ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، کہ جو کچھ زمین و آسمان میں ہے اللہ نے تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے۔ ارے ستاروں پہ کمن ڈالنے والے نوجوانوں کا خواب علامہ اقبال دے کر گیا تھا۔ ارے ستاروں پر کمن ڈالنے کے لیے اقبال نے پیغام دیا تھا۔ آج قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ زمین کے خزانے ہوں یا آسمان کے خزانے ہوں، اے اہل اسلام ہم نے تمہارے لیے یہ مسخر کر دیے ہیں۔ اس تسخیر کا کیا معنی ہے؟ اس تسخیر کا یہ معنی نہیں ہے کہ ہم قرآن کو صرف تلاوت کے لیے رکھ لیں، اس تسخیر کا یہ معنی نہیں ہے کہ نماز کو ہم صرف عبادت کے لیے رکھ لیں، بلکہ آج نماز اگر پڑھی جائے وہ بھی ہمیں بتاتی ہے کہ جسم کی تربیت کیسی ہونی چاہیے۔ قرآن اگر پڑھا جائے تو ہمیں بتاتا ہے کہ نوجوانوں کی تربیت کیسے کی جاتی ہے۔ اس لیے حضرات محترم ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ جہاں ہم کیمسٹری پڑھاتے ہیں، جہاں ہم فزکس پڑھاتے ہیں، جہاں ہم بایولوجی پڑھاتے ہیں، ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم وہاں قرآن کے کمالات کی طلباء کو سکھائیں، احادیث کے اصول بھی سکھائیں۔ میرے آقا کریم علیہ السلام کی تعلیمات پر آج بھی اگر غور کیا جائے تو جو سائنس آج تحقیق کرتی ہے ہمارے آقا کریم 14 صدیاں پہلے بتا گئے تھے۔ آج ہم موبائل کے ذریعے، ویڈیو کال کے ذریعے کشمیر میں بیٹھ کر سعودی عرب میں اپنے عزیز سے بات کر سکتے ہیں۔ آج ہم ویڈیو کال کے ذریعے پاکستان سے بیٹھ کر برطانیہ میں اپنے دوست کا چہرہ بھی دیکھ سکتے ہیں، اس کی حرکتیں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ ارے تسخیر اگر دیکھی جائے تو دو طرح کی ہے، ایک تسخیر ایمانی ہے، ایک تسخیر عقلی ہے۔ تسخیر عقلی نے موبائل کے ذریعے تصویر کو شرق سے غرب میں پھینکا، اور تسخیر ایمانی کا کمال یہ ہے کہ عمر کھڑے مدینے میں ہیں اور ساریہ لڑ رہاون میں رہے ہیں، تو مدینے میں کھڑے ہو کر عمر نے ساریہ کو دیکھ بھی لیا، آواز بھی پہنچا دی اور ہدایات بھی جاری کر دی۔ یہ کیا ہے؟ یہ کمال ہے۔ کس کا کمال ہے؟ یہ قرآن کا کمال ہے، یہ حدیث کا کمال ہے، یہ آقا کریم کی تعلیمات کا کمال ہے۔ ہمیں پسماندہ رکھنے کے لیے، ہمیں اندھیرے میں رکھنے کے لیے اغیار نے سازش کی کہ انہیں بتا دو یہ قرآن تو صرف تلاوت کے لیے ہوتا ہے، انہیں بتا دو یہ حدیث تو صرف ثواب کے لیے ہوتی ہے۔ نہیں میرے دوستو، قرآن گھر کے اصولوں سے لے کر مدرسے تک، مدرسے سے لے کر میدان جنگ تک، میدان جنگ سے لے کر ایوان اقتدار تک، ایوان اقتدار سے گلیوں بازار تک قرآن اور حدیث ساری تعلیمات دے رہے ہیں۔ آج ذخیرہ اندوزی نے ہمارے ملک کو دوائی کے دھانے پہ کھڑا کر دیا۔ آج ملاوٹ نے ہمارے کردار کو داغدار کر دیا۔ آج دھوکے بازی نے ہمارے دین کی روشنی کو مان کرنے کی کوشش کر لی ہے۔ کیا میرے آقا نے نہیں فرمایا کہ ذخیرہ اندوزی کرنے والا گناہگار ہے؟ کیا میرے آقا نے نہیں فرمایا ملاوٹ کرنے والے پر اللہ کی لعنت ہے؟ کیا میرے آقا نے نہیں فرمایا دھوکہ دینے والے سے اللہ ناراض ہوتا ہے؟ کیا وہ سارے اصول
حضرات محترم، برطانیہ میں 16 سال تک بچے کو معاوضہ دیا جاتا ہے، اس کے والدین کو پیسے دیے جاتے ہیں کہ بچے کی تعلیم پر خرچ کرو۔ انہوں نے یہ اصول کہاں سے لیا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو چکر لگایا کرتے تھے، ایک گھر سے رونے کی آواز آئی، آپ نے صبح اپنی عدالت میں اس گھر والے کو بلایا، ماں سے پوچھا، اس نے کہا بچے کے لیے خرچے کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ آپ نے کہا آج کے بعد وقت بلوغت تک بچے کے لیے معاوضہ بیت المال سے دیا جائے گا۔ وہ اصول جو حضرت عمر فاروق دے کر گئے تھے، وہ اصول جو حضرت عمر فاروق نے دیا تھا، آج غیر نے اپنا کے اپنے معاشرے کو ہمارے سامنے سنجیدہ کر کے رکھ دیا اور ہمیں غیر سنجیدہ سمجھتے ہیں، نقلیں بھی ہماری اتارتے ہیں، تانے بھی ہمیں دیتے ہیں۔ اس لیے آج یہ چونکہ ایک تعلیمی ادارہ ہے، اسلامیہ ہائر سیکنڈری اسکول میں شاندار ریزلٹ پر اس کے پرنسپل کو، اساتذہ کو جہاں مبارکباد پیش کرتا ہوں، وہاں یہ بھی میں اپیل کروں گا کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں طلبہ کی ایسی تربیت کرو کہ جب یہ جائیں تو پتہ چلے کہ میدان میں اتریں تو پتہ چلے یہ قرآن و حدیث کا امانتدار میدان میں آیا ہے، یہ قرآن و حدیث کا امین میدان میں آیا ہے۔ آج اگر ماں کا احترام ہے تو کس نے سکھایا؟ آج جنت کو عرش کے نیچے سے کھینچ کر ماں کے قدموں میں لانے والی محمد رسول اللہ کی ذات ہے۔ آج ماں کا ادب، باپ کا احترام، معاشرے کو اصول و ضوابط ہمیں کہاں سے ملتے ہیں؟ آؤ ہم اپنی اس لوٹی ہوئی متاع کو واپس لوٹانے کی کوشش کریں، ہم اپنی اس لوٹی ہوئی دولت کو واپس اپنے معاشرے میں لانے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العزت ہمیں نیک عمل کرنے کی اور اصلاح احوال کرنے کی اور قرآن و حدیث پر عمل کرنے کی مکمل توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔